والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا میں تم دونوں سے بیزار ہوں کہ تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں زندہ کر دیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت کارواں تو گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اسے سمجھائیں گے خرابی تیرے ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کہے گا یہ سب پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انہی گروہوں میں ہوں گے جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آیہ مبارکہ 17 کے اندر ایک ایسے کافر بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے جس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، مسلمان تھے۔ ایک روایت مجھے ملی کہ کسی نے یہ کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جب ابھی وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ قول معتبر نظر نہیں آتا اور قرین قیاس نہیں ہے، اور نہ اگلی آیہ مبارکہ کے حوالے سے درست ہے۔ مفسرین کا قول یہی زیادہ لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ایک کافر ہے، اور وہ نام جو ہے وہ مجہول رکھا گیا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کے والدین مسلمان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، تو ان کا بیٹا جو ہے وہ کافر تھا اور انتہائی سخت قسم کا، متشدد قسم کا وہ مشرک تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اس بیٹے سے یہ کہا کہ تمہارے لیے اگر راہ نجات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے میں، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں دنیا سے اٹھایا جائے گا، تمہیں موت آ جائے گی، اور موت کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور تو جہنم کا ایندھن بن جائے، اس سے پہلے آ اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے، پیش کر دے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے گا، اور تو جنتی ہو جائے گا، اصحاب جنت میں سے ہو جائے گا۔ اب کلمہ شریف جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ توحید و رسالت یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو بڑی سے بڑی جو ناپاکی اور پلیدی ہے، اور سب سے بڑی ناپاکی کائنات میں کون سی ہے؟ وہ کفر کی ہے۔ اس ناپاکی کو یہ کلمہ پاک اور صاف فرما دیتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اتنا عظیم جملہ ہے، عظیم یہ کلمات ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو اللہ نے فرمایا کہ ان المشرکین نجس، کہ بے شک جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں۔ نجس کسے کہا جاتا ہے؟ پلید کو۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو نجس کہا ہے، کتے کو نجس کہا ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہیں۔ بالکل اسی طرح جو مشرک ہے
وہ اپنے عقیدے اور ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نجس اور ناپاک ہے، اس کا باطن ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن جو ہی وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے نجس اور ناپاکی کو پاکیزگی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ توحید و رسالت اتنا عظیم کلمہ۔ یہاں میں ایک اور نقطہ عرض کر دوں، عام طور پہ اور اکثریت کتابوں میں نے یہی پڑھا ہے، یہی لکھا ہوتا ہے کلمہ توحید۔ یہ کلمہ توحید نہیں ہے، یہ ایک علمی خیانت میں سے کہوں گا، یہ کلمہ توحید و رسالت ہے۔ ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیں، یہ باقاعدہ ایک مشن کے تحت یہ جان بوجھ کے کتابوں میں بھی چھپوا دیا ہے، گورنمنٹ کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی لکھوا دیا گیا ہے کلمہ توحید۔ نہیں، کلمہ توحید و رسالت، کیونکہ اس کے دو حصے ہیں۔ صرف کلمہ توحید پڑھنے سے بات نہیں بنتی کہ لا الہ الا اللہ یہی پڑھتے رہیں تو بندہ مسلمان ہو جائے، نہیں، یہ تو کلمہ اتنے والا جو حصہ ہے یہ تو یہودیوں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی پڑھتا ہے، یہاں تک تو جناب وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہ عیسائی اور یہودی کیوں اور ہم مسلمان کیوں؟ ہم مسلمان کب بنتے ہیں؟ جب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کلمہ توحید و رسالت۔ آئندہ آپ نے کلمہ توحید نہیں کہنا، کلمہ توحید و رسالت۔ کوئی کہے تو اسے بھی روک دے کہ نہیں بھائی، توحید تو یہ ہوتی ہے صرف اللہ کی وحدانیت، وہ تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی، کلمہ ہمارا یہاں ختم نہیں ہوا، ہمارا کلمہ آگے چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ کلمہ رسالت بھی آ گئے۔ تو لہٰذا یہ بات نوٹ کریں، کلمہ توحید و رسالت۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا کلمہ توحید نہیں کہنا، کلمہ توحید و رسالت۔ وہ نمازیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ کلمے کی چھوٹے چھوٹے وہ کتاب سے چھپے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے کلمہ توحید نہیں، کلمہ توحید و رسالت۔ انشاءاللہ وہ نماز میں نے وہ چھاپی تھی، انشاءاللہ دوبارہ اس کو ختم ہو گئی، اب دوبارہ انشاءاللہ اس کو چھپواتے ہیں، تو وہ اس میں نے باقاعدہ یہ بات مینشن کی تھی، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ تاکہ وہ آپ لوگ لیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے وہ دیں، انشاءاللہ اس کو دوبارہ میں چھپوا دیتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ کی توحید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کا اقرار کر لے۔ اپنے ماں باپ نے اسے کہا اپنے بیٹے کو، تو اس نے ظاہر ہے وہ کافروں کے اور بد نصیبی اس کا مقدر ہو چکی تھی، تو کیا کہتا؟ لِوَالِدَیْهِ اُفٍّ لَکُمَا، تمہارے لیے بڑا افسوس ہے اور بڑا یہ تف ہے تمہارے لیے، أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ من قبلی، کہنے لگا تم عجیب باتیں کرتے ہو، میں تم سے بڑا بیزار ہوں، تم مجھے یہ بات کہتے ہو کہ میں زندہ کر دیا جاؤں گا اور میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، مجھ سے پہلے کتنے لوگ اور زمانہ گزر گیا، میں نے تو کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ جملہ بولنے لگا، استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ تم ابھی دنیا کی عیاشیوں میں یہاں مست پڑے ہو، وہ زمانہ آنے والا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب انسان کو ایک تو اجتماعی طور پہ دوبارہ جسے بعثت کہا جاتا ہے، بعثت کبریٰ، وہ ہوگی کہ سب کو اٹھایا جائے گا قیامت کے قائم ہونے کے بعد، لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جاتے ہی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جا ملکان فیوقظانہ، دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں۔ تو بٹھایا کسے جاتا ہے؟ زندہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس سے سوال کیے جاتے ہیں، تو سوال مردوں سے ہوتے ہیں یا زندوں سے؟ زندوں سے سوال کیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ یہ ساری حدیث مبارکہ جو موجود ہیں اور قرآن میں آیات موجود ہیں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ہم تمہارا حشر کریں گے، پھر اس کے بعد تمہارا انجام ہم دکھائیں گے۔ تو وہ کہتا نہیں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان کی، ہندوؤں کا رد کیا۔ ہندو لوگ اس کی راکھ بنا دیتے ہیں، اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو خاک اور راکھ ہوتی ہے اس کو گنگا اور جمنا میں بہا دیتے ہیں،
اور ان کا عقیدہ یہ ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب گنگا اور جمنا میں اس کی خاک ہم نے راکھ جو ہے وہ بہا دی تو اب کس بات کو عذاب ہوگا، کس چیز کو عذاب ہوگا؟ اب نہ اس کی ہڈی بچی، نہ اس کا گوشت بچا، اور اس کے جو ذرات ہیں راکھ کے، جلی ہوئی آگ کے بعد راکھ ہے، اور وہ بھی ہم نے گنگا اور جمنا میں بہا دی، اس کے بعد اب کس چیز کو عذاب ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، فرمایا اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے وہ ہواؤں کو حکم دے کہ ذرات کو جمع کرو تو وہ ایک لمحے میں ذرات کو جمع کر کے ہوا اللہ کے آگے رکھ دے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ہڈیوں اور گوشت پوشت میں تبدیل کر دے گا اور فرمائے گا زندہ ہو جا، وہ دوبارہ زندہ ہو کے میری بارگاہ میں آ جائے گا۔ رب نے فرمایا جب ذرے بھی نہیں تھے تو اس نے انسان بنا لیا، اب تو ذرے بھی موجود ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہمارا وجود تو ذرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ راکھ تو پھر بھی اس کا اتنا وجود ہوتا ہے، اور ہمارا وجود کتنی سی چیز سے بنا ہے۔ سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ جناب اس کا کتنا ایک ہلکا سا جو ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے، یہ ہمارے شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کتنا سا حصہ اس کا سپرم کا ملتا ہے؟ لاکھوں میں۔ ایک میرے گائنیکالوجسٹ سے بڑی تفصیل سے بات ہے، انہوں نے کہا جناب یہ منی کا لاکھوں میں سے ایک چھوٹا سا سپرم ہوتا ہے، وہ مادہ کے سپرم سے ملتا ہے، اور وہ بلین میں ہوتا ہے، ملین میں اس کا ایک حصہ ملتا ہے، اور اس سے اتنا بڑا ایک انسان ہے اس کا وجود آ جاتا ہے۔ تو راکھ تو واپس آ رہی ہوتی، اللہ فرماتا ہے میں اس سپرم کے ملین کے حصے میں سے ہلکا سے ایک ملین کا حصہ ہوتا ہے، وہ ملتا ہے تو میں بچہ پیدا کر دیتا ہوں۔ جس رب کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے وہ کیا ذرات کو جمع نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نبی اور رسول نہ بھی آتا، اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا اس کے نظام فطرت سے ثابت ہو جاتا۔ میڈیکل سائنس تو آج ثابت کر رہی ہے نا یہ ساری چیزیں، اور آج اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو کیسا نظام فطرت کے ساتھ جوڑ دیا، اور اپنے وجود کو اگر کسی تک پیغام نہ بھی پہنچے تو فطرت کو اگر وہ غور سے دیکھ لے تو فطرت اسے بول بول کے کہے گی کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق ایک ہی وحدہ لا شریک ہے بس، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کہنے لگا کہ کئی لوگ آئے، زمانہ گزر گیا، کوئی اٹھا نہیں ہے، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَإِلَيْكَ آمِنْ، وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اسے سمجھائیں گے خرابی تیری، برباد ہو گیا، تو ایمان لیا، آمین ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ثابت ہوتا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں۔ یہی جملے کافر بولا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے کیا باتیں سناتا ہے، یہ تو جیسے پرانے لوگوں کی کہانیاں، کبھی کہتا ہے قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، کبھی یہ فرماتے ہیں قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا، کبھی کہتے ہیں قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا، کبھی کہتے ہیں قوم نوح کے ساتھ یہ حال ہوا، کبھی کہتے ہیں قوم موسیٰ کے ساتھ یہ حال ہوا، قوم فرعون جو تھی وہ ان کا یہ حال ہو گیا۔ ہمیں کبھی قبطیوں کی بات سناتے ہیں، کبھی کسی کی بات سناتے ہیں، کبھی اسرائیلی لوگوں کی بات سناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ فرمایا یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مقام عبرت ہے جو تمہیں یاد کرایا جاتا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، فرمایا اب اس پر عذاب کنفرم ہو چکا، ثابت ہو چکا، اور یہ عذاب کے معاملات اس سے پہلے بھی ان لوگوں پر ہو چکے تھے۔ انہم کانوا خاسرین، اور یہ وہ لوگ تھے جو گھاٹا اٹھانے والے تھے، خسارہ اٹھانے والے تھے، اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گھاٹے سے محفوظ فرمائے۔
ہمیں دنیا کے خساروں سے بھی محفوظ رکھے، آخرت کے خساروں سے بھی محفوظ رکھے۔ دنیا کے گھاٹے تو پورے ہو جایا کرتے ہیں لیکن آخرت کے خسارے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا کہیں خسارہ آئے اور ساتھ آخرت اور دنیا کا خسارہ برابر میں آ جائیں تو ایمان والو دنیا کا خسارہ برداشت کر لینا، آخرت کا خسارہ کبھی برداشت نہ کرنا، کیونکہ دنیا کا خسارہ ایک وقت آئے گا آپ خود پورا کر لیں گے یا رب کر کے دے دے گا آپ کو، لیکن آخرت کے گھاٹے کبھی پورے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے نفع عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔